سورہ مبارکہ آراف میں لا یعلمون کا ایک بہت نمایاں مصداق قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ آراف آیا 131 میں۔ البتہ صرف یہ آیت نہیں ہے بلکہ متعدد آیات اس گروہ کے بارے میں ہیں جنہیں قرآن لا یعلمون کا سب سے بڑا مصداق قرار دیتا ہے، اور ان سے بچنے اور ان سے پرہیز اور ان کی راہ کے سے اجتناب کو لازمی قرار دیتا ہے۔ اور ہر وہ چیز جس سے قرآن نے منع کیا ہے، غیر مسلمانوں نے تو وہ ساری چیزیں اپنائی ہیں، گمراہوں نے، اہل کتاب نے، یہود نے، نصارہ نے، مشرکین نے، لیکن گویا مسلمانوں کو بھی کوئی اندر اناد ہے قرآن سے، نعوذ باللہ، کہ جس چیز سے قرآن روکتا ہے تاکیداً اس کے اوپر چلتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں۔ ہم آج کے موجودہ مسلمان نسل کی زندگی کا مطالعہ کریں، جائزہ لیں، کتنی چیزیں جو مسلمان کر رہے ہیں اور قرآن روک رہا ہے۔ آپ کو بہت موارد ایسے ملیں گے، ہزاروں نمونے ملیں گے، سینکڑوں نہیں ہزاروں نمونے متاسفانہ آپ کو ملیں گے جس میں آج کی نسل، مسلمان نسل ایسے کام کر رہے ہیں جن سے قرآن روک رہا ہے، منع کر رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا تم نے۔ جس میں سب سے موٹی مثال تفرقہ ہے، لا تفرقوا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات تفرقے سے روک رہی ہیں، اور مسلمان اور علماء تاکیداً تفرقہ کرتے ہیں، مقدس جان کر، عبادت سمجھ کر تفرقہ کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ اب یہ وہ موٹی مثال ہے کہ قرآن جس سے روکتا ہے مسلمان اس کو انجام دیتا ہے۔ اسی طرح لا یعلمون سے قرآن روکتا ہے، الذین لا یعلمون، نادان، نافہم، لا علم، بے خبر، احمق، بے وقوف لوگوں کے پیچھے مت چلو، ان کی راہوں کو مت مانو، ان کے مشورے، ان کی تجاویز، ان کے راستے، ان کی سیاست، اس کو آپ ہرگز تسلیم نہ کرو، نہ مانو، چونکہ لا یعلمون ہے، یقیناً جو شخص لا علم ہے وہ خطا کار ہے۔ ان میں ایک طبقہ جس کی آج مسلمان تاکید کے ساتھ پیروی کرتے ہیں وہ ہے اکثریت، جمہور جس کو کہا جاتا ہے، اکثریت کی پیروی کرتے ہیں، اکثریت کی پیروی پر سارے فیصلے کرتے ہیں، حتیٰ مذہب بھی اکثریت کی آراء پر بناتے ہیں، اکثریت کی آراء سے مذہبی فیصلے کرتے ہیں، مذہبی مراکز چلاتے ہیں اور مذہبی سلسلے بناتے ہیں، یعنی مذہبی دنیا کو بھی اکثریت کے معیار کے مطابق اور اکثریت کے پیمانے سے ہدایت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اکثریت قرآن کے نزدیک الذین لا یعلمون کا سب سے موٹا اور نمایاں مصداق ہے۔ لوگوں کی اکثریت، جمہور جس کو ہم کہتے ہیں، یہ قرآن کے نزدیک لا یعلمون ہے، ایک بڑا مصداق یہ ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، متعدد آیات ہیں، یہ پہلے ہم نے کسی باس میں یہ باس مفصل یہ آیات پڑھی تھیں، اور پھر جستہ گریختہ بعض دیگر مطالب کے ضمن میں، ابحاث میں، موضوعات میں ان آیات کی طرف اشارہ رہتا ہے، اور بعد میں بھی ممکن ہے کسی زمرے میں آئیں۔ یہاں پر چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صراط مستقیم سے لوگوں کو سبل دور کرتے ہیں، سبل میں ایک ہے سبیل الذین لا یعلمون۔ لا یعلمون کے متعدد طبقات ہیں، جیسے اشارہ کیا ہے آباء لا یعلمون، ان میں سے اکثریت ناس، لوگوں کی اکثریت بھی قرآن کے نزدیک لا یعلمون کا ایک مصداق ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، یہ سورہ آراف ہے، آیا 131 میں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے، حسنہ ملتا ہے، حالات بہتر ہوتے ہیں،
انہیں کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی توفیق میسر آتی ہے، کامیابی ملتی ہے، تو کہتے ہیں لنا ہذہ، یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہماری کوشش کا نتیجہ ہے، ہماری تگ و دو کا نتیجہ ہے۔ اب پاکستان میں تو ہر چیز اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، حتیٰ موسم بھی، بارشیں ہوں تو اس کا بھی کریڈٹ لے لیتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہے یا فلاں پارٹی کی وجہ سے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب انہیں کوئی بھلائی حسنہ خیر ملتا ہے تو اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہماری وجہ سے قوم کو یہ ملا ہے، ملک کو یہ ملا ہے، دین مذہب میں جو رونق ہے یہ ہماری وجہ سے ہے، ہم نہ ہوتے تو یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، اور جب کوئی سیئہ، نقصان، مصیبت، مشکل، برائی ملتی ہے ان کو، غلطی کرتے ہیں، ناکامی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تو پھر تطیر کرتے ہیں۔ تطیر موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کا تطیر کرتے ہیں، یعنی شگن نکالتے ہیں۔ اس نقصان کا سبب و باعث موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کو قرار دیتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے کہ یہ ساری مشکلات ہماری موسیٰ کی وجہ سے ہیں، بلائیاں ان کی محنت کی وجہ سے ہیں، کوشش کی وجہ سے ہیں، اور ان کی اپنی کاوش و صلاحیت کی وجہ سے ہیں، اور جتنی خرابیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مشکلات ہیں، یہ سب موسیٰ کی وجہ سے ہیں، اور موسیٰ کے تطیر کرتے ہیں۔ الا انما طائرهم عند اللہ، خوب انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا طائر اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاں ہے۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لا یعلمون ہیں، اکثر نادان ہیں، اکثر نافہم ہیں۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ آپ نے لا یعلمون کی پیروی نہیں کرنی۔ اس سے زیادہ واضح تر آیت ہے اکثریت کی پیروی سے ممانعت کی، اس سے زیادہ وضاحت ہے قرآن کریم کے اندر۔ ابھی آیہ کریمہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تطیر وہ کام جو مسلمان تاکیداً کرتے ہیں، بلکہ باقاعدہ پیشہ بنا کے کرتے ہیں، اور پھر روزمرہ کی مشکلات تطیر سے حل کرتے ہیں، یہ جو ممنوع چیز ہے، تطیر حرام کام ہے، لیکن موجودہ مسلمان نسل بھی اور پچھلے بھی کرتے ہیں، خصوصاً بر صغیر کے لوگ، مختص نہیں ہے بر صغیر کے مسلمانوں میں، باقی بھی کرتے ہیں، لیکن بر صغیری زیادہ تطیر کے قائل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندی تہذیب کا حصہ ہیں، رسم و رواج ہندی ہیں، اور ہندی تہذیب خرافاتی تہذیب ہے۔ دنیا کی تمام تہذیبوں سے زیادہ ہندی تہذیب، جو ہماری اپنی تہذیب ہے، جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے، جس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، جس کے رسم و رواج پر ہم پابند ہیں، پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اس کی بنیاد خرافات پر ہے، خرافاتی ترین تہذیب ہے یہ۔ اور بھی تہذیبیں خرافاتی ہیں، سب تہذیبوں کے اندر خرافات ہیں، مغربی تہذیب میں خرافات ہیں، یونانی تہذیب میں خرافات ہیں، ایرانی تہذیب میں خرافات ہیں، مصری تہذیب میں خرافات ہیں، لیکن اگر موازنہ کریں تو ہندی تہذیب میں سب سے زیادہ خرافات ہیں۔ خرافات کا مطلب ہوتا ہے کہ خرافہ اصطلاح ہے اس نظریے کو یا اس رجحان کو کہتے ہیں جس میں انسان کسی نتیجے کا سبب ایسی چیز کو قرار دے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیوں ہوا؟ اس کا سبب کچھ تو ہے، کسی سبب سے ہی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن جس وجہ سے نہیں ہوا ایکسیڈنٹ، جو چیز اس میں شامل نہیں ہے، اسی کو سبب قرار دینا۔ گھر کے اندر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اس کا سبب کسی اور کو قرار دینا۔ جیسے گھر کے اندر
کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اس کی بیماری کا سبب کسی دوسرے فرد کو قرار دینا کہ اس کی وجہ سے یہ بیمار ہو گیا ہے، اس نے نظر لگا دی ہے اس کو، اس نے کوئی عمل کر دیا ہے اس پر، یا یہ بد قدم ہے، بد شگون ہے. جیسے پرندے ہیں، تطیر اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عموماً خرافات پرندوں سے منسوب ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوا بولے آ کر تو اس کا مطلب ہے کوئی مہمان آنا ہے. اگر بلی کالی آ جائے اس کا مطلب ہے کوئی حادثہ ہونا ہے. اگر آنکھ پھڑکنا شروع ہو جائے دائیں یا بائیں آنکھ پھڑکے تو کوئی بہت نقصان ہونے والا ہے. ہتھیلی میں کھجلی ہو جائے پیسے ملنے والے ہیں، پاؤں میں کھجلی ہو جائے سفر درپیش ہے. خوب یہ ساری چیزیں ہر گھر کے اندر ہیں، ہر مسلمان مومن اور علماء تک ان کے پابند ہیں. انہی کو خرافہ کہتے ہیں. کیا تعلق ہے؟ آنکھ پھڑکتی ہے آپ کی اپنے جسمانی کسی وجہ سے، انسان کے جسم کے کچھ ایسے ہیں جو تھر تھراہٹ ہے ان میں ایسی وائبریشن ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ ڈاکٹروں سے پوچھیں جا کر کہ جسم کے مختلف حصوں میں وائبریشن کیوں ہوتی ہے. کوئی بیماری ہے یا کوئی مشکل ہے، آپ کو اعصابی مشکل ہے، عضلاتی مشکل ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، اس کا حادثے سے، واقعہ سے، آنے سے، جانے سے، سفر سے، پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ محض خرافات ہیں. اور ان خرافات کو اکثر خرافاتی جو قدیم نظریے تھے وہ پرندوں سے منسوب ہوتے تھے کہ پرندے علامت ہوتے تھے، پرندوں کے اوقات، پرندوں کی بولیاں، پرندوں کا آنا جانا، اڑنا بیٹھنا، یہ حادثات کا سبب قرار دیا جاتا تھا. اس لیے پرندے کو ذمہ دار قرار دینا یہ تطیر تھا. طیر سے چیزیں منسوب کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ پرندوں کے علاوہ دوسری چیزوں کو بھی، جانوروں کو، بلیوں کو اور انسانوں کو، یا مختلف رنگ والے لوگ. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر صبح آپ کی نگاہ کسی ایسے شخص پر پڑے جیسے عموماً اپنے خرافاتی ذہن سے کہتے ہیں یہ منحوس انسان ہے، اگر اس پر نظر پڑ گئی صبح تو آپ کا کام، آپ کا دن بہت خراب گزرے گا، موڈ آف رہے گا، دفتر میں ڈانٹ پڑے گی، کام خراب ہوگا، آج ایکسیڈنٹ ہوگا، فلاں ہوگا. یہ ساری چیزیں لوگوں کے چہرے، لوگوں کی رنگت، لوگوں کی نجات، نسل، اس سے منسوب کرتے ہیں. یہ بدشگونی اور نیک شگونی کہ یہ فلاں شخص بہت بدشگون ہے. مثلا بعض بچوں کے بارے میں ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا باپ پکڑا گیا ہے، جیل چلا گیا ہے. بچے کی وجہ سے باپ جیل چلا گیا یا اپنے کرتوت کی وجہ سے جیل چلا گیا ہے؟ بچے معصوم کا اس میں کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں یہ پیدا ہوا تھا، باپ جیل چلا گیا تھا. پھر اس کے بعد یہ فلاں مثلا پیدا ہوا بچہ تو باپ جیل سے آزاد ہو گیا. تو کہتے ہیں بچے کی وجہ، یہ نیک قدم بچہ ہے، یہ بد قدم بچہ ہے، یہ نیک شگون ہے، وہ برا شگون ہے. یہ تطیر کہلاتا ہے. شگون تطیر ہے. چند چیزیں جو ممنوع ہیں اور ہم تاکیدن کرتے ہیں. ایک فال نکالنا، فال، ٹاس، تسبیح کے دانے گھمانا. ایک دانہ آیا تو کام ہو جائے گا، دو دانے آئے تو کام نہیں ہوگا. یہ بھی فال ہے، یہ غلط ہے، منع ہے. لا تفعلوا. اور خصوصاً قرآن سے فال نہ نکالو. لا تفعلوا بالقرآن. قرآن فال کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب. ایسے ہدایت لو، قرآن کا صفحہ کھولو، یہ آیت آئی ہے بد ہے، یہ آیت آئی ہے خوب ہے. اوپر بد و خوب آیات کو استخارے کے لیے جس کا نام استخارہ رکھا ہوا ہے، یہ فال ہے، یہ استخارہ نہیں ہے. استخارہ مستحب عمل ہے اور تاکیدی عمل ہے اور درست ہے اور سنت ہے. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر مانگنا، اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنا. جس طرح جو کام کرو بسم اللہ سے شروع کرو. بسم اللہ تو استخارہ نہیں ہے. جو کام بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو. اسی طرح جو کام کرنا چاہتے ہو اللہ سے اس میں خیر پہلے طلب کرو کہ پروردگارہ میں یہ نیت کر رہا ہوں، ارادہ کر رہا ہوں، یہ کام کاروبار شروع کر رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، اس میں خیر قرار دے. یہ خیر مانگنا، طلب کرنا، یہ استخارہ کہلاتا ہے. فال استخارہ نہیں ہے، لیکن تاکیدن کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں.
اسی طرح تطیر، شگون، قوم موسیٰ اس میں مبتلا تھے کہ جو ان کو نقصان ہوتا تھا، پریشانیاں ہوتی تھیں، وہ کہتے تھے یہ موسیٰ کی وجہ سے ہیں۔ موسیٰ سے پہلے یہ مسائل نہیں ہوتے تھے، موسیٰ سے پہلے کسی کو پھوڑے پھنسیاں نہیں نکلتے تھے، موسیٰ سے پہلے کسی کو زکام نہیں لگتا تھا، موسیٰ سے پہلے لوگوں کو کھانسی نہیں ہوتی تھی، موسیٰ سے پہلے بخار نہیں ہوتا تھا، موسیٰ سے پہلے لوگوں کے فصلیں خراب نہیں ہوتی تھیں۔ جب سے موسیٰ آئے ہیں یہ کام ہونا شروع ہو گئے۔ جو نیکی، اچھائی، خوبی، بھلائی سامنے آتی تھی وہ کہتے تھے یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، یہ ہماری محنت کی وجہ سے، یہ ہماری کوشش کی وجہ سے ہے۔ آیہ کریمہ میں اصل مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ شگونی غلط کام ہے، تطیر غلط کام ہے، اور مخصوصاً اپنے پیشوا کو تطیر کرنا کہ یہ بدشگون ہے، نعوذ باللہ، موسیٰ اور ساتھی موسیٰ کے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ لا یعلمون کی وجہ سے۔ کون ہے لا یعلمون؟ اکثر لوگ، اکثر انسان، اکثر بنی اسرائیل، اکثر قوم موسیٰ یہ لا یعلمون ہیں، اکثرہم لا یعلمون، چونکہ نادان ہیں، نافہم ہیں۔ خرافات نادانی اور لا یعلمون کا ایک نتیجہ ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ لا یعلمون، نادانوں کا کتنا آپ عمل کر رہے ہو الذین لا یعلمون کے مذہب پر، تو آپ یہ دیکھو کہ آپ کے ملک میں، آپ کی قوم میں خرافات کتنی ہیں، آپ کے مذہب میں خرافات کتنی ہیں۔ جس مذہب کے پیروکاروں میں خرافات زیادہ ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مذہب کی زمام، اس مذہب کی لگام وہ لا یعلمون کے ہاتھ میں ہے، نادانوں کے ہاتھ میں ہے، نافہموں کے ہاتھ میں ہے، جن سے روکا گیا ہے کہ ان کے پیچھے مت جانا، ان کی پیروی نہ کرنا، سبیل الذین لا یعلمون، ان کے پیچھے نہ جانا۔ اور اس کو قرآن کریم نے لا یعلمون، اکثر لا یعلمون میں سے ہیں، سورہ انعام میں زیادہ واضح تر بیان کیا ہے۔ قرآن نے ہماری سیاست پر بھی بات کی ہے اور ہمیں متوجہ کیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، کس راہ پر چل رہے ہو۔ سورہ مبارکہ انعام میں آیا 116 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اے نبی، اگر آپ نے اکثریت کی پیروی کی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، بعض نے اس اکثرہ کو لوگوں کی اکثریت کے بجائے پیغمبر اکرم کی اطاعت کی اکثریت کی تاکید قرار دیا ہے۔ یعنی اگر آپ نے اکثر اوقات لوگوں کی، ان لوگوں کی من فی الارض کی پیروی کی، تو یہ آپ کو ایک کام یہ کریں گے کہ سبیل اللہ سے ہٹا دیں گے آپ کو۔ اگر آپ زیادہ ان کے پیچھے چلے تو آپ کو سبیل اللہ سے ہٹا دیں گے۔ آپ دونوں احتمال رکھ کر بات کریں۔ اگر زیادہ تر آپ نے ان کی پیروی کی، زیادہ ان کی باتیں مانی، تو یہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ یا ان میں اکثریت کی، من فی الارض، اکثر من فی الارض کی اگر پیروی کی آپ نے، اکثریت جو زمین پہ رہتے ہیں، اس اکثریت کے فیصلوں کے مطابق اگر عمل کیا آپ نے، تو اس کا ایک یقینی نتیجہ ہے وہ یہ کہ یضلوک عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے آپ کو بہکا دیں گے، بھٹکا دیں گے آپ کو۔ چونکہ اکثریت کی مشکل کیا ہے، کیوں روکا جا رہا ہے کہ اکثریت، انسانوں کی اکثریت ایک بڑا خطرہ انسانیت کے لیے ہے۔ یہ اکثریت میں آ کر جو معیار قرار دیتے ہیں، اکثریت کو پیمانہ قرار دیتے ہیں، اکثریت کس بات پر پیمانہ ہے؟ کون سے علم نے اکثریت کو بنیاد قرار دیا ہے کسی چیز کی تشخیص کے لیے؟ مصلحت کی تشخیص کے لیے، منفعت کی تشخیص کے لیے،
حق کی تشخیص کے لیے. مثلا آپ علوم میں جائیں، سائنس میں جائیں، سائنس میں کہاں پر اکثریت کو پیمانہ قرار دیا گیا ہے تجربے کے لیے، مشاہدے کے لیے، نتیجے کے لیے؟ یا سائنس کا کون سا نتیجہ ہے جو اکثریت کی رائے سے ثابت ہے؟ اگر اکثریت ختم ہوگی تو سائنس کا یہ نظریہ باطل ہو جائے گا. خوب ظاہر ہے سائنس کا جو پیمانہ ہے حقیقت کو پرکھنے کا، وہ تجربہ ہے، مشاہدہ اور تجربہ ہے. کہ اگر آپ نے بار بار کسی چیز کو تجربہ کیا اور ایک جیسا نتیجہ نکلا تو یہاں سے سائنس میں یہ نتیجہ لیا جاتا ہے کہ یہی چیز سبب ہے اس نتیجے کا، اور یہ سبب معلول ہے اس عمل کا جس سے بار بار یہ نتیجہ سامنے آتا ہے. خوب یہاں انسانی اکثریت کی کوئی رائے نہیں ہے. اکثریت جب کہتی تھی کہ زمین کے گرد سورج گھومتا ہے، اکثریت یہ کہتی تھی، لیکن سائنسدان ڈٹا ہوا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور اکثریت گمراہی پر تھی. اکثریت کا نظریہ باطل ہوا. اکثریت تو پیمانہ نہیں ہے. اور عقل میں، عقلی میدان میں اکثریت کس چیز کا نتیجہ پیمانہ ہے؟ سماجیات میں اکثریت کس چیز کا پیمانہ ہے؟ معاشریات میں اکثریت کس چیز کا پیمانہ ہے؟ دین میں اکثریت کو کہاں پیمانہ قرار دیا گیا ہے کہ جب آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے، اللہ کا حکم سمجھ میں نہ آئے تو آپ اکثریت کی طرف رجوع کر لیں، یا جب آپ نے ملک و قوم کے تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں تو آپ اکثریت سے پوچھ لیں. اگر اکثریت کسی چیز کا پیمانہ ہوتی تو اکثریت تو ہمیشہ سے ہے. آدم کی اولاد جب پھیلی تو ایک اکثریت چھوٹی سی پیدا ہو گئی. اب نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے جب زمین پر اکثریت موجود ہے؟ کتاب آسمانی اتارنے کی کیا ضرورت ہے جب زمین پر اکثریت پائی جاتی ہے؟ اگر اکثریت اتنی فہم فراست رکھتی ہے، اتنی تشخیص اس کے اندر ہے، تو پھر تو نہ شریعت کی ضرورت ہے، نہ دین کی ضرورت ہے، نہ وحی کی ضرورت ہے، نہ انبیاء کی ضرورت ہے، نہ اولیاء کی ضرورت ہے، نہ آسمانی کتابوں کی ضرورت ہے. اکثریت سارے کام کر سکتی ہے. یوں تو نہیں کہ انبیاء کے دور کی اکثریت وہ مفلوج تھی اور انبیاء کے بعد اکثریت سمجھدار ہو گئی ہے. اکثریت ہمیشہ ایک ہی مزاج کی ہے. انسان ہمیشہ ایک ہی مزاج کا ہے. انبیاء کے دور میں ہو تو بھی قرآن نے انبیاء کو روکا ہے کہ اکثریت کی پیروی نہ کرنا، اکثریت کی اطاعت نہ کرنا، اکثریت کے مطابق فیصلے نہ کرنا، اکثریت کو پیمانہ قرار نہ دینا. بہت ہی نامعقول پیمانہ ہے جو لوگوں نے اپنا لیا ہے عملی طور پر. کسی جگہ پر بھی ہو اکثریت دیکھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں، اکثریت سے پوچھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں. وہ اکثریت حضرت نو ایک طرف، اکثریت ایک طرف. خوب یہاں جمہور کے ماننے والے کیا کہیں گے؟ مکمل طور پر حضرت نو کے مقابلے میں ہیں جمہور، حضرت لوط کے مقابلے میں ہیں جمہور اکثریت، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ہیں اکثریت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہیں اکثریت. اکثریت کو کب اور کیوں پیمانہ، کس معیار کے مطابق پیمانہ قرار دیا گیا؟ یہ تحقیق طلب بات ہے، غور طلب بات ہے کہ یہ اکثریت بیچ میں کہاں سے معیار بن کر انسانی زندگی کا ترازو بن گیا، میزان بن گیا کہ ہم نے اکثریت کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں، اکثریت کی بنیاد پر حکومت چلانی ہے، اکثریت کی بنیاد پر. قرآن کا فرمانا ہے کہ اکثریت کی ایک مشکل یہ ہے کہ اکثریت علم نہیں رکھتے. یہ سب سے بڑی کمزوری اکثریت کی یہ ہے کہ لا علم ہوتے ہیں. اکثرہم لا یعلمون، لا علم ہے. اور لا علمی کے اندر، ان کے اندر ایک اور مشکل یہ ہے لا علمی میں کہ
علم کے متبادل انہوں نے ایک اور حالت اپنائی ہوئی ہے، اس کو علم کہتے ہیں، اور وہ ہے ظن، گمان۔ اکثریت گمان کے پیروکار ہیں، گمان رکھتے ہیں، گمان کو علم کہتے ہیں۔ جیسے کچھ بھی ہو جائے، مثلا ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے اسی مجلس میں ہمیں نہیں معلوم باہر کیا ہوا ہے، آ کر باہر سے کوئی بندہ آ کر خبر دے کہ جی باہر کوئی بڑا واقعہ ہو گیا ہے، اب یہ سارے یہاں بیٹھے ہیں، انہیں نہیں پتا، یہ نہ وہاں گئے ہیں نہ دیکھا ہے، پھر بھی پوچھیں جی بتاؤ کیا ہوا ہے، سب کہیں گے ہمیں پتا ہے کیا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں کیا ہوا۔ کہاں سے جانتے ہیں آپ تو یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں گئے نہیں، آپ کے سامنے یہ سب کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں پتا ہے۔ پتا اسے مراد کیا کہتے ہیں؟ پتا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گمان اس کا، تخمینہ اس کا، اندازہ اس کا، ظن اس کا، اپنے گمان کو پیمانہ قرار دیتے ہیں، اپنے گمان کے اوپر اقدام کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، اور یہی گمان اپنا دوسروں پر ٹھونستے ہیں، انبیاء کرام پر، ائمہ پر، علماء پر، رہبروں پر، پیشواؤں پر، حکمرانوں پر اکثریت اپنا گمان ٹھونستے ہیں، اور اس گمان کے نتیجے میں گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر یہ زمین پہ جو رہتے ہیں ان میں سے اکثریت کی آپ اگر پیروی کرتے ہیں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی راہ سے آپ کو ہٹا دیں گے۔ یہ ایک لازمی نتیجہ اکثریت کو معیار قرار دینے کا یہ ہے کہ آپ راہ خدا سے یقیناً ہٹ جاؤ گے۔ ان یتبعون، کیوں اکثریت اتنی خطرناک ہے؟ اس لیے کہ ان یتبعون الا الظن، چونکہ یہ تخمینے اور ظن و گمان کے اتباع کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، تخرص، خرص اندازے لگانا، اندھیرے میں تیر پھینکنا، تک مارنا، اس کو آزاد ترجمہ پنجابی میں کریں تک مارنا، یعنی نادانستگی میں تیر چلانا، ایسے ایک بات کر دینا کہ شاید ٹھیک ہو جو میں کہہ رہا ہوں، شاید ٹھیک ہو۔ یہ تخرص کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، تخمینے لگاتے ہیں، اور اس تخمینے کے اوپر اپنے تمام معاملات قائم کرتے ہیں۔ بس قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ تقوی صراط مستقیم سے تمہیں حاصل ہوگا۔ صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے تمہیں سبل سے اجتناب کرنا ہوگا، دوری اختیار کرنا ہوگی۔ سبل میں متعدد سبل ہیں جو صراط مستقیم سے انسان کو ہٹاتے ہیں، ان میں سے ایک خطرناک راستہ سبیل الذین لا یعلمون ہے۔ لا یعلمون کون لوگ ہیں؟ جو نہیں جانتے، انہیں قرآن نے مصداق ان کا معین کیا ہے، اور ان میں ایک لا یعلمون کا ایک مصداق بڑا نمونہ نمایاں اکثریت ہے۔ لوگوں کی اکثریت لا یعلمون کے زمرے میں آتے ہیں۔ اقلیت ہمیشہ دانا ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ عالم سے مراد ڈگری ہولڈر نہیں ہے، سند یافتہ نہیں ہے، مدرسے یونیورسٹی سے پڑھا ہوا عالم نہیں کہنا تھا۔ یعلمون، ہم جو عالم کہتے ہیں سند جس کے پاس موجود ہے۔ قرآن عالم، یعلمون اس کو کہتے ہیں علم جس کے پاس ہو۔ سند اور علم میں کوئی تلازم نہیں ہے کہ جس کے پاس علم ہے ممکن ہے اس کے پاس سند نہ ہو۔ اسی طرح علامہ طباطبائی ہے، ان کے پاس کوئی سند نہیں تھی۔ بہت سارے بڑے بڑے سائنسدان وہ کسی اسکول مدرسے میں پڑھے ہی نہیں تھے کہ وہاں سے ان کو سند دی جاتی، بلکہ بعض شخصیات، نامور شخصیات، مخترع، موجد، جنہوں نے سائنس میں بڑی بڑی اختراعات کی ہیں، انہیں نالائق ہونے کی وجہ سے، ڈل ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے، اسکول نظام میں فیل ہونے کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا اسکولوں سے، اور یہ پہلی کلاس سے ہی مدرسے سے نکال دیے گئے تھے۔ یہی جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اب یہ عالم تھے، علم رکھتے تھے، سندیں نہیں تھیں ان کے پاس۔ شہید مطہری علم رکھتے ہیں، سند نہیں ہے کوئی ان کے پاس، ڈاکٹر نہیں ہے، پی ایچ ڈی نہیں ہے، ماسٹر نہیں ہے، گریجویٹ نہیں ہے، یہ سندیں نہیں ہیں۔ اور کتنے ایسے سندیں اٹھائے ہوئے
ان کی سندوں کا بوجھ قرآن کے بقول کے یحملو اسفارا، وہ مثل حمار، بعض کی سندیں اتنی ہیں گدھا نہیں اٹھا سکتا ان کا بوجھ، لیکن علم ذرا برابر نہیں ہے. لا یعلمون ہیں، نافہم ہیں، نادان ہیں اور نا تجربہ کار ہیں، ہمیشہ غلط فیصلہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں. پس لا یعلمون اور یعلمون کا فرق سند نہیں ہے. جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، جو نہیں جانتے ان سے پرہیز کا کہا گیا ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اگر آج کی مسلمان نسل کی زندگی کو غور سے دیکھیں اور آسان طریقہ کہ اپنی زندگی دیکھ لیں، ہمیں باقیوں کی بھی زندگی سمجھ میں آ جائے گی کہ کتنے کام قرآن نے منع کیے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. قرآن نے سود سے منع کیا، ہم کھا رہے ہیں. قرآن نے جھوٹ سے منع کیا، ہم بولتے ہیں. قرآن نے ظلم سے منع کیا، ہم کرتے ہیں. قرآن نے فتنے سے منع کیا، ہم کرتے ہیں. قرآن نے تفرقے سے منع کیا ہے، ہم کرتے ہیں. قرآن نے لا یعلمون کی پیروی سے روکا ہے اور ہم تاکیداً لا یعلمون سے ہی سب کچھ کرواتے ہیں. بعض لا یعلمون سند یافتہ اور بعض لا یعلمون بغیر سند کے. اور ان لا یعلمون میں ایک بڑا مصداق اکثریت ہے جن کے ہاتھ میں ملک و ملت و دین کی زمام دی جاتی ہے کہ اکثریت سے پوچھ کر فیصلہ کرو کہ قوم کا رہنما کون ہوگا. الیکشن کروا لو، انتخاب کروا لو، ملک کا زمامدار کون ہوگا. اکثریت سے پوچھ لو رہبر کون ہوگا. اکثریت سے پوچھ لو قائد کون ہوگا. اکثریت سے پوچھ لو پیشوا کون ہوگا. اکثریت سے پوچھ لو درست کیا ہے، اکثریت سے پوچھ لو نادرست کیا ہے. اور قرآن فرماتا ہے جس دن اکثریت کے پیچھے چلے اس دن تمہیں راہ خدا سے ہٹا دیں گے. یہ قرآن کریم کا فرمان ہے تقوی کے نظام کے قیام کے لیے کہ جب تک لا یعلمون کے پیچھے چلو گے اور لا یعلمون کے بڑے مصداق اکثریت کے پیچھے چلو گے، تقوی کی امید اور توقع نہ رکھنا. تفرقہ امید رکھنا تقوی نہیں آ سکتا جب تک ایسے لا یعلمون کے پیچھے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو فہم دین کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ موازین، وہ پیمانے اللہ تعالی ہم سب کو فرقان عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہم حق کو ناحق سے تشخیص دے سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.